اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ہمیں اس حال میں اس دنیا سے لے کے جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو، آمین۔ چلے دعا پڑھ کے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آیا نمبر 149 and 150 سورہ آل عمران کی کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، یا اے الذین وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، یعنی جو آلریڈی ایمان لا چکے ہو۔ آمنو ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک۔ ان اگر، تطیعو تم اطاعت کرو گے، اور یہ طا واو عین سے ہے۔ طاء کا مطلب ہوتا ہے خوشی سے کسی چیز کو قبول کرنا، اس کو بات کو ماننا۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے جب حکم دیا جائے تو اس حکم کو ماننا۔ تو اگر تم اطاعت کرو گے الذین، ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ ابھی کفروا بھی جو کیا ہے، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، کفر کر چکے ہیں، جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور شروع میں اس فعل کے شروع میں یہ تان نہیں ہے، یا تا الف نون کوئی بھی چیز نہیں لگی ہوئی نا، تو پھر یہ اگر تو وہ چیزیں شروع میں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ مضارع ہے، یہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس ہے، لیکن اس میں کچھ بھی نہیں نظر آ رہا تو پھر یہ ماضی ہے۔ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم، یردوکم را دال دال سے، رد کا مطلب ہوتا ہے پلٹا دینا، لوٹا دینا، تو وہ لوٹا دیں گے تم کو، وہ پلٹا دیں گے تم کو کدھر؟ علی اعقابکم، اوپر تمہاری ایڑیوں کے۔ عین قاف با سے ہے، عقب، عقب ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی ایڑیوں پہ تم گھوم جاؤ گے، بالکل ڈائریکشن چینج ہو جائے گی۔ ایڑی پہ گھومنے سے کیا ہوتا ہے، پورے کا پورا جسم ٹرن ہو جاتا ہے نا۔ فتنقلبوا، قاف لام با سے ہے، قلب کا مطلب ہی پلٹنا ہوتا ہے، تو تم پلٹو گے، فتنقلبوا پھر تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے بن کر۔ خاسرین خاسر کی جمع ہے، خسارہ پانے والا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مولاکم تمہارا ولی ہے، تمہارا مولا ہے، واو لام یا سے ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہارا دلی دوست ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ ہوا اور وہ خیر الناصرین، وہ بہترین مددگار ہے، مدد کرنے والوں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ الناصر واحد ہے الناصرین کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ساری کی ساری آیات آپ کو پتہ ہے کہ جنگ احد کے کانٹیکسٹ میں نازل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بیک آف دا مائنڈ آپ کے یہ ہونا چاہیے کہ یہ جنگ احد کا بات چل رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی بات سنی
کافروں کو اپنا دوست بنایا، ان کی اطاعت کی، تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے اور تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہو گیا تھا، 70 بندے شہید ہو گئے تھے اور بہت سارے صحابہ زخمی بھی ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو مسلمانوں کے نقصان سے مشرکین اور یہود اور منافق بہت ہی خوش تھے، اور مسلمانوں کو بار بار یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے ڈیفرنٹ طریقوں سے کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہوتے تو مسلمانوں کو شکست ہی نہ ہوتی، تمہارے میں نبی تھے تو تمہیں تو شکست ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، اور نہ ہی وہ خود بھی زخمی ہوتے، اور اگر آئندہ بھی جنگ ہوئی تو پھر تمہارا یہی حشر ہوگا۔ تو یہ ایسی باتیں تھیں جو انسان کے ایمان اور عقیدے کے اوپر ضرب لگاتی تھی، اور وہ ان کو یہ بتا رہے تھے کہ اپنا نفع نقصان کی خود سوچ کرو، تانے دیتے تھے ان کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں میں اگر تم آ گئے اور ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیا اور سننا شروع کر دیا اور دل پہ لینا شروع کر دیا تو یہ تمہیں پھر سے جہالت کی طرف لوٹا دیں گے۔ اصل میں بات کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہترین مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو انسان کامیاب ہوتا ہے، نبی کے بیچ میں ہونے سے کامیاب نہیں ہوتا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ اور ویسے بھی مسلمان اگر تکلیف بھی اٹھاتا ہے تو وہ فائدے میں ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس ناکامی کے ذریعے سے بھی اس کو بہت ساری باتیں سکھاتا ہے۔ یہ آگے کی آیات میں ہم کو یہ پتہ چلے گا کہ اس ایک واقعے میں مسلمانوں کو جو ضرب لگی تھی، جو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست گائیڈ لائنز دے دی نا۔ اب یہ بات ہے کہ اگر ان لوگوں کی باتیں سننے لگ جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو روشنی تمہارے پاس آئی تھی یہ پھر تمہیں پلٹا کر اندھیروں کی طرف لے جائیں گے۔ اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ انسان ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا، یہ دنیا امتحان ہے، اور جب تک ناکامی کا منہ نہیں دیکھتا کبھی، تب تک وہ سیکھتا نہیں ہے۔ کبھی بھی کامیابی کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ ہمیشہ ہر چیز ہماری مرضی کی ہو تو ہم کامیاب ہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایکسپیکٹ بھی کریں کہ زندگی میں ناکامیاں آئیں گی، کہیں نہ کہیں ہم گریں گے، اور پھر اس گرنے سے ہم ایسا سبق سیکھیں گے کہ آئندہ ہم محتاط ہو جائیں گے۔ تو آگے کی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو ایکسپلین کریں گے۔ اب یہ ایک اصول کی بات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں آنے والے ادوار کے سارے مسلمانوں کو، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو، اور وہ یہ ہے کہ کفار کی بات نہیں سننی ہوتی، وہ تو آلریڈی خود مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، کفر میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ فیلیئرز ہیں۔ فیلیئرز کو ہم کبھی بھی اپنا رول ماڈل نہیں بناتے، نہ ان کی بات سنتے ہیں۔ اب کافروں کی بات ہم نے کس کس بات میں نہیں سننی؟ نہ اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں، نہ زندگی گزارنے کے طریقوں میں، نہ اوڑھنے پہننے کے طریقوں میں، نہ معاملات کے طریقے میں، نہ عقیدے میں، ہم کسی بھی چیز میں ان کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ وہ فیلیئرز ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا سب سے بڑا مددگار ہے، اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو بھی ہم فائدے میں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے حصے میں کبھی ناکامی آئے گی تو ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوگی، لیکن اس پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزیں سکھا دے گا، سمجھا دے گا، اور ہمیں اجر دے گا ہماری تکلیف جو ہم کو پہنچی، اور ہم کبھی بھی لوزرز نہیں ہوں گے، کبھی بھی ہم خسارہ پانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ اپنے دل میں بٹھا لیں۔ اور کامیابی جب بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بہترین مددگار ہے۔ یہ جو ناصر ہوتا ہے نا، نصر ہوتی ہے وہ مدد جو مشکل کے وقت میں کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومنوں کا بہترین مددگار ہے، وہ کبھی بھی مومنوں کو ویسے نہیں چھوڑ دیتا کہ ان کو بھی یارو مددگار چھوڑ دے، لیکن اس کے مدد کے طریقے فرق ہوتے ہیں۔ کبھی تو وہ ہمیں کامیابی کے ذریعے سے مدد بھیجتا ہے، اور کبھی دنیاوی طور پہ تو ہم کو ناکامی ہی وہ لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی مدد آتی ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا صلح حدیبیہ کے موقع اوپر
کہ وہ ایک طرح کی ناکامی لگ رہی تھی مسلمانوں کی کہ ان کو عمرے کے لیے بھی مکہ میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے، اور جو صلح حدیبیہ کی ساری شرائط تھیں وہ بظاہر مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی کہ ہمارا کوئی بندہ آپ کی طرف مسلمان ہو کے جائے گا تو آپ اس کو پلٹا دیں گے ہماری طرف، ہم اس کے ساتھ جو بھی کریں، اور آپ کا بندہ اگر کوئی ہماری طرف آئے گا لیکن تو ہم نہیں اس کو لوٹائیں گے۔ تو مسلمانوں کو بہت غصہ بھی چڑھا تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہمیں رسوا کرنے والی ساری شرائط ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح پر سائن کیے اور وہ ایک بہت بڑی کامیابی کی صورت میں آئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مدد ہی بھیجی تھی، حالانکہ بظاہر کیا لگ رہا تھا عمرہ بھی نہیں کرنے جا سکتے، ہم سارا عرب جا رہے ہیں عمرے کرنے کے لیے لیکن ہم نہیں جا سکتے، کیوں؟ ہم بھی عرب ہیں، ہم ادھر کے رہنے والے ہیں اور کسی کو ہم کو روکنا نہیں چاہیے، اور یہ بہت بڑی ناکامی لگ رہی تھی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی۔ تو جو کامیابی کا سٹینڈرڈ یا جو مدد کا سٹینڈرڈ ہم سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کو کی مدد ہمارے پاس اس طریقے سے آنی چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت اس کی حکمت کے تابع ہوتی ہے، وہ مدد ایسے طریقے سے بھیجتا ہے کہ جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے لیکن بعد میں ہم کو اس کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد پہ پکا یقین رکھنا چاہیے اور یہی سمجھنا چاہیے کہ کافروں سے مرعوب نہیں ہونا ہوتا کہ اگر وہ ہمارے دل میں ڈال رہے ہیں شک کہ تمہارا دیکھو کیا حال ہوا ہے دین کے اوپر چل کے، اور اگر تم دین کو مانو گے تو تم ہمیشہ نقصان اٹھاؤ گے، یہ باتیں سوچ کے تو پھر انسان تو بہت ہی زیادہ شکوک و شبہات میں پڑ جائے گا۔ اب دیکھیں نا، جنگ احد میں گھر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، یعنی کتنے سارے گھر تھے اور اس میں سے 70 بندے جو تھے وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو لوگ جو تھے وہ تسلی دینے کے لیے آ رہے تھے اور مظلوم جو تھے وہ سن رہے تھے اور وہ ہمدردی کے طور پر باتیں کر رہے تھے، اور منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے اب آ کے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اگر پیچھے رہ جاتے تو تمہارا نقصان تو نہ ہوتا، تم گئے ہو تو تمہارا نقصان ہو گیا، تمہارے بندے مارے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی یہ ہمدردیاں جھوٹی ہیں اور کہیں تم ان کے اوپر کان نہ لگا لینا، کیونکہ تمہارا رستہ صحیح ہے، تم نے غلط رستہ نہیں چنا، تم نے صحیح رستہ چنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور مشکل میں مدد کرنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ تو خود جھوٹے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا فیصلہ کیا تو 300 بندے لے کر یہ علیحدہ ہو گئے تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ ہی نکل آئے تھے، انہوں نے تو ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب یہ کس بات کی ہمدردیاں کر رہے ہیں تمہارے ساتھ؟ تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا مددگار جانو۔ بس ہم نے بھی اپنی زندگی میں یہ ایک اصول بنا لینا ہے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کی طرف جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو لک اپ ٹو نہیں کرنا، یعنی وی ڈونٹ گیو دیم آنر اور ڈونٹ میک دیم آور رول ماڈلز، ان کو رول ماڈلز نہیں بنانا کہ یہ لوگ تو دنیا میں کامیاب ہو گئے، انہوں نے کیا کیا کہ دنیا میں کامیاب ہو، چاہے نماز چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، کوئی بات نہیں، دنیا تو مل گئی نا۔ تو یہ کافروں، منافقوں اور دنیا داروں کا طریقہ ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا نقصان ہو تو ہو پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہم نقصان والے شمار نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے ہم سرخرو ہو جائیں۔ چلیں ابھی تو بہت تھوڑا ٹائم ہے، اگلی آیت بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقی، سا کا مطلب ہوتا ہے انقریب، انقریب کے لیے بہت سارے ورڈز ہیں ڈفرنٹ، سا اور سوفا بھی ہوتا ہے نا، تو انقریب جو سا والا انقریب ہے وہ زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سنلقی، انقریب ہم ڈال دیں گے، لام قاف یا سے ہے، ہم ڈال دیں گے فی قلوب الذین، فی میں، قلوب قلب کی جمع ہے، قاف لام با سے دل کو کہتے ہیں، الذین ان لوگوں کے، انقریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، الرعب روب کو۔ کیوں روب ڈال دیا جائے گا؟ بما بوجہ اس کے جو اشرکو انہوں نے شرک کیا، باللہ ساتھ اللہ کے، معلم جو نہیں، ینزل اس نے نازل کی، بھی ساتھ اس کے، سلطانہ کوئی دلیل، وَمَأْوَاهُمْ، مأوا حمزہ واو یا سے ہے، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ،
ٹھکانہ ان سب کا النار آگ ہوگا، آگ ہے، وبئسا اور کتنا برا ہے، مثویٰ ٹھکانہ الظالمین ظالموں کا۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طریقے سے کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے بعد جب مشرکین نے گھیرا ڈالا اور صحابہ کرام نہایت بہادری سے انہوں نے مشرکین کو منتشر کر دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عقل مندی سے اور جنگی مہارت سے جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ اوپر چوٹی پہ پہاڑ کے چڑھ گئے اور وہاں سے مسلمانوں نے ان کے اوپر پتھر برسائے، لہٰذا مشرکین میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا، اور یہ فیصلہ کن جنگ نہیں تھی، یعنی کسی کا پتہ نہیں چلا کہ کون ہارا کون جیتا۔ اسی حالت میں ابو سفیان جو تھا وہ واپس چلا گیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ابو سفیان واپس مڑ کر مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کر دے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے پیچھے جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ زخمی مسلمان اور دکھی ہوئے کیونکہ کافی سارے مسلمان شہید ہو گئے تھے نا، تو یہ بڑے دکھی تھے، لیکن تیار ہو کر مدینے سے نکل کھڑے ہوئے اور مدینہ سے 8 میل دور حمراء الاسد تک پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوچا تھا وہ بالکل سچ تھا۔ ابو سفیان نے راستے میں سوچا روحا کے مقام پر جا کے کہ میں نے تو کام کمپلیٹ ہی نہیں کیا، مجھے واپس مدینہ جانا چاہیے اور دوبارہ حملہ کرنا چاہیے، کیونکہ آلریڈی وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، تو میں ایک اور جھٹکا دوں گا تو وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ ان حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ کیا ہوا کہ قبیلہ خزاعہ کا سردار معبد جو تھا، یہ قبیلہ ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوا تھا، لیکن یہ حلیف قبیلہ تھا، مسلمانوں کے ہمدرد قبیلہ تھا، تو وہ مسلمانوں کے نقصان کا سن کر آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمدردی کرنے کے لیے۔ تو جب اس کو یہ صورتحال پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد کہا کہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ اور اس کو یہ بات کہو کہ مسلمان تمہارے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تاکہ ان کے دل میں روب پڑ جائے۔ تو جب یہ گیا اور اس نے کہا کہ وہاں تو ان کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے آپ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، وہ تو زخمی بھی ہیں لیکن وہ بہت جوش میں ہیں، تو وہ سارے کے سارے ڈر گئے اور واپس چلے گئے۔ یعنی یہ بہت بڑا خطرہ ہو سکتا تھا، لیکن معبد چونکہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا اور اس نے جا کے مشرکین کے ساتھ یعنی اچھی باتیں کی کہ میں آپ کا دوست ہوں، اور ساتھ ہی میں یہ کہہ دیا کہ تم لوگوں کو بھاگ جانا چاہیے کیونکہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح مدد کی کہ مشرکین بھاگ گئے اور وہ واپس دوبارہ حملے کے لیے نہیں آئے۔ دوسرا یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہارا روب ڈال دیں گے مشرکوں کے دلوں میں، اور مومن اس کا مطلب ہے مومن دلیر کیوں ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی اتنی حالت خراب تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایمان کی طاقت ایسی تھی کہ وہ دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو مسلمان اور مومن کیوں دلیر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وجہ بتائی ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور شرک میں کیا ہوتا ہے، وہ مدد کس سے مانگتے ہیں؟ بتوں سے، انسانوں سے، جنوں سے، جو سب کی سب مخلوق ہے مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کی جو پاورز ہوتی ہیں نا وہ لیمیٹڈ ہوتی ہیں۔ ہر مخلوق کی پاورز لیمیٹڈ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاورز ان لمیٹڈ ہیں۔ تو چونکہ وہ مخلوق کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں جو کہ ان کو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ضعف الطالب والمطلوب، کہ اگر ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکھی ان سے کھانا ان کا چھین کے لے جائے تو یہ اس چھوٹی سی مکھی سے اپنا کھانا چھین کے واپس نہیں لے سکتے۔ تو طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور، مکھی بھی بہت کمزور ہے اور یہ مکھی سے بھی گئے گزرے ہیں کہ یہ اس سے کوئی چیز پکڑ کے واپس نہیں لے سکتے کہ میرا کھانا واپس کرو تو اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے وہ کیوں بزدل ہوتا ہے، کیوں کمزور ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مخلوق جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اس کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے اور اس سے مدد مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور مومن صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد پر اور اس کی قدرت پر پکا یقین رکھتا ہے کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد آ کر رہے گی، اور مدد تب آتی ہے بشرط یہ کہ مومن پکا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو اور اللہ ہی پر توکل رکھنے والا ہو۔ کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے پاس مدد کیوں نہیں آ رہی، پوری دنیا میں مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟
تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کی بات کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر کون بات میں سچا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری طرف سے کمی ہو رہی ہے۔ میں آپ کو آج کے اس سبق کے بعد ایک لمحہ فکریہ دے کر جاتی ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے پیار کا دعویٰ کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا دعویٰ کرتی ہوں، تو میرے قرآن کا کتنا حصہ ہے پورے دن میں میرا قرآن کا اور نماز کا کتنا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی محبت اللہ تعالیٰ سے کتنی زیادہ ہے۔ بالکل صحیح بات کر رہی ہوں میں۔ اگر آپ کو قرآن اللہ تعالیٰ کی محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو قرآن سے محبت ہوگی، اور آپ بار بار قرآن اٹھائیں گے، آپ بار بار قرآن پڑھیں گے، آپ بار بار قرآن سنیں گے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ ان جگہوں پر جائیں گے جہاں پر قرآن سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر دعویٰ جھوٹا ہے اور ہم منہ سے صرف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو پیار ہے، تو پھر ہمارا عمل اس کے اپوزٹ ہوئے گا۔ ہم کہتے تو ہیں، جھوٹا بندہ کیا ہوتا ہے، کہتا تو ہے لیکن کرتا کچھ نہیں۔ پورے دن میں دیکھ لیں، اگر 5 منٹ کا قرآن ہے، 2 منٹ کا قرآن ہے، 10 منٹ کا قرآن ہے، تو پھر اتنا ہی پیار بھی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بس سچ اور حق بات یہ ہے کہ جس نے یہ دیکھنا ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار ہے اور میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن کا کتنا حصہ میں اپنے دن میں یعنی قرآن کو کتنا حصہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور ساتھ میں میری نمازوں کا کیا حال ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور آپ کو نماز اور قرآن سے محبت نہ ہو، اور آپ ان کو بہت بہت جلدی پڑھیں اور آپ ان سے جان چھڑانے کی کوشش کریں اور آپ کو بھاری بھاری لگیں۔ محبت کرنے والے ایسے نہیں ہوتے۔ محبت کرنے والے تو اپنے محبوب کی ہر چیز کو محبوب رکھتے ہیں اور سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کو تو کنارے لگا دیا ہم نے، یعنی اپنے دن کے حصے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ واقعی سوچیں کہ کتنے منٹ آپ قرآن کو دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کو کنارے لگائیں، نماز کو 2 منٹ اور پڑھیں، اور 2 منٹ میں پڑھیں اور تسبیح کو بھول جائیں اور کوئی دعا کو ٹائم نہ دیں، اور پھر دعوے کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور پھر مانگیں کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں آپ کی مدد کیوں نہیں آ رہی۔ تو جب تک آپ اللہ کی یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، اللہ کا کلام ہے نا، تو آپ اس سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے نا، آپ اس سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ تو جتنی آپ کو محبت ہوگی اتنی وہ دلیل ہوگی آپ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئرٹی اور اخلاص کی، اور اس اخلاص کے اوپر جتنا اخلاص ہوگا اتنی بڑی مدد آئے گی۔ بس دیٹس دا ہول سٹوری۔ اور مدد کسی بھی صورت میں آئے گی۔ اب میں نے آپ کو آج کے سبق میں یہ بھی بتایا کہ مدد ضروری نہیں کہ جو طریقہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد کا، مدد صرف اسی طریقے سے آئے۔ مدد ڈیفرنٹ طریقے سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے وہ مختلف طریقوں سے آئے گی، پر ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد ہی، ٹھیک ہے؟ تو چلیں دعا کریں نا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے ہر وہ کام کروا لے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مرضی اور آپ کی محبت کا ہے، تاکہ پھر ہم آپ کی مدد کے حقدار ہو جائیں۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، آمین۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔